یہ بات یاد رکھیں کہ کتاب مقدس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا بنیادی سا کلیہ ہے، بہت بنیادی کلیہ، اور وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی نبی کے پیغام کو یا کسی کتاب کے پیغام کو جب آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے مؤثر ہوا یا کس طور سے خدا نے اس کو استعمال کیا، یا آج اس کی اہمیت میرے اور آپ کے لیے یا آج کے زمانے کے لیے کیا ہے، تو پھر اس کانٹیکسٹ میں جا کر، اس سیاق و سباق میں جا کر اس کو دیکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک اور سوال میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ کیا جو کتاب مقدس کی کتابیں ہیں، کتاب مقدس کی کیا ہیں جی؟ کتابیں ہیں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک، کتنی کتابیں ہیں جی؟ 66 کتابیں ہیں۔ ان کی جو ترتیب ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ترتیب ہے یہ وہی ہے کہ جس طرح سے خدا دیتا رہا اپنا پیغام، یہ اسی طور سے لکھی گئی اور پھر اسی طور سے یہ بائبل مقدس میں بھی رکھی گئی ہیں؟ کیا خیال آپ کا اس کے بارے میں؟ یعنی کہ پہلے پیدائش ہے، پھر خروج ہے، پھر گنتی ہے، احبار ہے، پھر گنتی ہے، پھر استثناء ہے، یا جو آگے ساری کتابیں؟ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ کتابوں کی وہ ترتیب، پہلی چند بکس کی ترتیب تو وہی ہے، جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے بائبل مقدس کی کتابیں بھی ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کتاب مقدس کی بات کرتے ہیں، پہلی 5 کتابیں جو بائبل مقدس کی ہیں، پہلی 5 کتابیں، وائٹ بورڈ ذرا آپ کا نام بالکل ہی جی، پہلی 5 کتابیں یہ کون کون سی ہیں جی؟ پتہ آپ کو؟ پیدائش سے لے کر کہاں تک؟ استثناء تک، استثناء تک۔ ہاں جی، یہ جو کتابیں ہیں پتہ ہے ان کو کیا ٹائٹل دیا جاتا ہے؟ شریعت کی، شاباش، توریت یا شریعت کی کتابیں۔ اس کے بعد کون سی کتاب ہے جی؟ اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں، استثناء کے بعد کون سی کتاب ہے؟ شاباش، کیا کون سی؟ یشوع۔ یشوع سے لے کر جب آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آستر کی کتاب تک، یشوع سے لے کر کہاں تک جی؟ آستر کی کتاب کا تک۔ یہ کتابوں کی تعداد ہے 12۔ کتنی جی؟ یہ کتنی ہے؟ 5، اور یہ کتنی ہے؟ 12۔ اب یہ جو کتابیں ہیں ان کو ٹائٹل دیا جاتا ہے تاریخی کتابیں۔ یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، اور یہ تاریخ دنیاوی تاریخ بھی، یہ بات یاد رکھیں، دنیاوی تاریخ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور کتاب مقدس کی تاریخ اور اسرائیلیوں کی تاریخ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد چونکہ جو کتاب آپ نے سیکھی ہے یا آج ہمارے سامنے ہے، یرمیہ کی کتاب، وہ نہ ان کتابوں میں ہے اور نہ ان کتابوں میں ہے، بلکہ اس کے آگے ہے۔ ایسی ہے جی؟ وہ کیا ہے جی؟ ان کتابوں کے، آپ کو پتا ہے کہ آستر کے بعد آگے کون سی کتاب ہے؟ شاباش، کون سی کتاب ہے؟ ایوب کی کتاب۔ اب ایوب سے لے کر جب آپ ایوب سے آگے بڑھتے ہیں اور پھر آپ جاتے ہیں غزل الغزلات تک، غزل الغزلات، یہ کتنی کتابیں ہیں؟ 5 کتابیں ہیں۔ اب ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شاباش، شاعری یا حکمت یا شاعری کی کتابیں۔ اس کے بعد یہ 5 ہیں، یہ 12 ہیں، اور اس کے بعد یہ پھر 5 کتابیں ہیں۔ اس کے بعد اور جو کتاب جو آپ کو پتا ہے، یسایہ سے لے کر جب آپ آگے بڑھتے ہیں، یہ بھی 5 کتابیں ہیں جن کو انبیاء اکبر، یقیناً پائی صاحب نے سکھایا ہوگا، کیا کہا جاتا ہے جن کو؟ یہ کہاں تک ہے بھلا؟ یہ 5 کتابیں ہیں۔ شاباش، کہاں تک؟ دانیل کی کتاب تک۔ یہ ہیں انبیاء اکبر۔ اب ان کو انبیاء اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ پتہ آپ کو انبیاء اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کتابیں حجم کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ پیغام میں کوئی ایسا معاملہ ہے، بلکہ چونکہ کتابیں یہ سائز میں بڑی ہیں، اس بنا پر ان کو انبیاء اکبر یعنی کہ بڑے انبیاء کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آگے 12 کتابیں ان کے آگے ہیں، دانیل کے بعد کون سی کتاب ہے جی؟
कौन सी किताब है? होसिया। कौन सी? होसिया से लेकर मलाकी तक ये भी 12 किताबें हैं और इनको अंबिया असगर कहा जाता है। अंबिया असगर, छोटे नबी। लेकिन छोटे से मुराद पैगाम मुराद नहीं है, इनसे मुराद है कि इनकी किताबें हजम के एतबार से या साइज के एतबार से छोटी किताबें हैं। और आपको पता है कि जिस किताब के बारे में हम जानने की कोशिश करने लगे हैं या आपने सीखा है और हम मजीद सीखने वाले हैं, ये कहां पर है? इस हिस्से में, इन हिस्सों में ये कहां पर है? ईसाया के बाद है। इन 5 किताबों में भी कौन सी किताब है? यिर्मयाह की किताब भी इन किताबों में शामिल है। लेकिन इस बात को याद रखें, पैदाइश में तो हमें क्रिएशन का यानी कि तख्लीक का हमें जिक्र मिलता है। उसके बाद हमें जो इस्राएली लोग हैं वो बहसियत कौम, आगे खरूज की किताब है, अहबार की किताब है, गिनती है, इस्तिस्ना है, ये किताबें भी आगे बढ़ रही हैं, इस्राएली तारीख भी आगे बढ़ रही है। फिर आगे तारीखी किताबें हैं। ये जो 12 किताबें हैं, ये बात याद रखें, जब आप इस्तिस्ना के बाद आपको पता है खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा अपने लोगों से जुदा हो गया और यशवा ने फिर कमान संभाल ली है। यशवा के बाद फिर कुजात आता है, कुजात की किताब आती है। कुजात के बाद फिर जब आप आगे मजीद बढ़ते चले जाते हैं तो इसमें दरअसल इस्राएल की तारीख का बयान है। और इन तारीख की किताबों में इस बात को आपने हमेशा जहन में रखना है कि इस्राएली तारीख के एतबार से जब हम बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं तो जो नहमिया की किताब है, कौन सी किताब जी? 2 किताबें खास तौर पर, अज़रा और नहमिया, ये इस्राएली तारीख के एतबार से ये आखिरी किताबें। और इस्राएल की यहां पर की तारीख से मुराद असीरी में जाने से पहले, जिस तरह अभी 2 बच्चों ने ये बात की है, संख्या ने भी ये बात की है और बेटी तारा ने भी ये बात की है कि खुदा ने फिर उनको सजा दी है। और सजा से मुराद यह है कि वो दोबारा से कहां पर चले गए हैं? गुलामी में, असीरी में चले गए हैं। नबूकदनेस्सर बादशाह ने पहले उन पर हमला किया और उनको असीरी में वो ले गया। और इस वाक़े के बाद ये जो दोनों हैं, अज़रा एक काहिन है, नहमिया एक सरकारी एहलकार है, और खुदा ने इनको इस्तेमाल किया कि ये दोबारा से इसराइल को बहाल करने में अपना किरदार अदा करें। और तारीख के लिहाज से ये कहा जाता है कि ये इस्राएली तारीख की जो बाइबल की तारीख है, इस बात को भी आपने ज़हन में रखना है। तारीख तो आगे भी बढ़ी है और आज तक चल रही है, लेकिन बाइबल की तारीख के एतबार से ये लिखी जाने वाली आखिरी किताबें। और इन्हीं किताबों में जब हम तारीखी किताबों की बात करते हैं, इस बात को ज़हन में रखें कि यहाँ तक तो तारीख मुसलसल चलती है, लेकिन जो आस्तर की किताब है, जब हम आस्तर की किताब की बात करते हैं तो जो इसका ज़माना है ये उस वक्त का है जब ये इनकी क़ियादत में कुछ लोग वापस आ रहे हैं यरूशलेम में आबाद होने के लिए, इसराइल के मुल्क में आबाद होने के लिए। लेकिन जो आस्तर का वाक़या है ये उन लोगों के साथ पेश आया है जो अभी वहीं फारस की सल्तनत के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनमें मर्द की है और आस्तर है, और बाकी जो यहूदी लोग हैं ये उनके साथ वाक़या पेश आया है। अब इसी तारीख में जब आप याद रखें, यशवा के बाद अब आप आगे कुजात में जाते हैं, कुजात के बाद आगे जो रूत की किताब है, ये भी जो कुजात का दुरानिया काजियों का ज़माना जो है उसी दुरानी के साथ उसका ताल्लुक है। फिर उसके बाद असल तारीख जो इसराइल की बहसियत कौम शुरू होती है, जब बादशाहत का ज़माना आता है। और आपको पता है उसका आगाज़ हमें नजर आता है पहले सैमुएल से। कहाँ नजर आता है जी? सैमुएल की पहली किताब से। अब सैमुएल की पहली किताब, उसकी दूसरी किताब, फिर उसके बाद कौन सी है जी? इन्हीं तारीखी किताबों में पहला सैमुएल है, दूसरा सैमुएल है, और फिर उसके बाद पहला सलातीन, फिर दूसरा सलातीन, फिर उसके आगे पहला तवारीख, उसके बाद ये किताबें तारीख से और तारीखी वाकयात से भरी पड़ी। अब इसी दौरान जब आप ये देखेंगे कि ये किताबें आ तो बाद में नहीं हैं, ये किताबें सारी बाद में आ रही हैं, लेकिन ये बात याद रखें इनका जो जमाना है, जिनके वाकयात का जमाना है, उनका ताल्लुक इसी तारीखी हिस्से के साथ है। ये जो तारीखी हिस्सा ना, खासतौर पर जब हम सलातीन की बात करते हैं, अब जब आप मुकद्दस यिर्मयाह की किताब को पढ़ते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो बाइबल में जो किताबें लिखी गई हैं उस तरतीब में अगर देखा जाए तो लोग तो असीरी में चले भी गए 722 कबल मसीह में,
جو ان کی شمالی سلطنت ہے وہ اسیری میں چلی گئی. اس کے بعد 586 قبل از مسیح میں جنوبی سلطنت جو ہے وہ اسیری میں چلی گئی. لیکن یہ کتابیں بعد میں نظر آ رہی ہیں، حالانکہ ان کا پیغام ان سے پہلے کا ہے. اگر آپ یرمیہ کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں، کم از کم آپ کو 8 نام وہاں پر لکھے ہوئے ملتے ہیں، جن میں ایک یرمیہ ہے، ایک اس کا باپ ہے، اور باقی بادشاہ ہیں. کیا ہے جی وہاں پر؟ اب بادشاہ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے جو سلاطین کی کتاب ہے، سلاطین کی پہلی اور دوسری کتاب میں شاہان یہودا اور شاہان اسرائیل کا ذکر ہے، اور جو نام آپ کو وہاں پر بادشاہوں کے لکھے ہوئے ملتے ہیں، جب آپ پیچھے آئیں گے یرمیہ کی کتاب سے پیچھے آپ سلاطین کی کتاب میں آئیں گے تو وہی بادشاہوں کا زمانہ آپ کو وہاں پر ملے گا. کوئی پڑھ سکتا ہے جی یرمیہ کی کتاب کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے؟ کوئی بھی آپ میں سے پڑھ دے. یرمیہ کی کتاب کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے. شاباش. یرمیہ بن خلقیہ کی باتیں جو بنیامین کی ملکیت میں انتوتی کاہنوں میں سے ایک ہے، اور خدا نے اس کو چنا ہے اپنے پاک کلام کی تشہیر کے لیے. جی. جس پر خداوند کا کلام شاہ یہودا یوسیہ بن امون کے دنوں یوسیہ بن امون ایک بادشاہ ہے. آگے کیا ہے جی؟ اس کے دنوں میں اس کی سلطنت کے 13ویں سال میں نازل ہوا. شاہ یہودا یہویاکین بن یوسیہ کے دنوں میں بھی شاہ یہودا صدقیہ بن یوسیہ کے 11ویں سال میں. کم از کم یہاں پر اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں گے تو 40 سال سے زائد خدمت کی ہے خدا کے بندے مقدس یرمیہ نے، اور کم از کم 4 یا 5 ایسے بادشاہ ہیں جن کے زمانے میں خدا نے اس کو استعمال کیا. لیکن ان کا جو احوال ہے وہ لکھا گیا ہے سلاطین کی کتاب میں، لیکن جو یرمیہ کی کتاب ہے یہ ہمیں اس کے کافی بعد نظر آتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، بائبل مقدس کی یہ کتابیں جس ترتیب میں کتاب مقدس میں رکھی گئی ہیں، یہ ہمیں دوبارہ سے یرمیہ کی کتاب واپس اسرائیل کی تاریخ میں لے کر آ گئی ہے. سو ان باتوں کو ذہن میں رکھنا کہ یہ کتاب کس ماحول میں لکھی گئی، کیسے لکھی گئی اور کیوں لکھی گئی، ان باتوں کو اپنے سامنے رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اور خاص طور پر جب ہم یرمیہ کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے نام کا مطلب کیا ہے؟ یرمیہ کے نام کا مطلب کیا ہے جی؟ یہوہ پھینکتا ہے، یا یہوہ قائم کرتا ہے، یا یہوہ سرفراز کرتا ہے. اور اس بات کو کبھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے بطور ایماندار کہ جب ہم بائبل مقدس کے ناموں کی بات کرتے ہیں نا، ناموں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 2 نام آپ کو عہد عتیق میں خاص طور پر لکھے ہوئے ملتے ہیں. ایک جن کے ساتھ آپ کو یا کا لفظ نظر آتا ہے، جس طرح یہ نام بھی ہے یرمیہ جس کا مطالعہ آپ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی دیکھیں یہ یا لگا ہوا ہے. اور اس سے پیچھے جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ یسایہ. اس کے نام کے ساتھ بھی دیکھیں یہ کیا لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سے ایسے نام ملیں گے جن کے ساتھ یہ یا لگا ہوا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو یا کا لفظ ہے یہ مخفف ہے یہوہ کا. کس کا ہے جی؟ یہ یہوہ سے ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو کچھ ایسے نام ملیں گے جن کے ساتھ آپ کو ایل لکھا ہوا ملتا ہے. ایل، جس طرح دانییل ہے، حزقییل ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو بہت سے ایسے نام ملیں گے جن کے ساتھ آپ کو ایل لکھا ہوا ملتا ہے. اور جو ایل ہے یہ ہے الوہیم سے، الوہیم خدا. اور آپ کو پتہ ہے کتاب مقدس میں اور بخصوص عہد عتیق میں 2 نام خدا کے انتہائی قابل غور ہیں جو بار بار لکھے بھی گئے ہیں، اور خدا اپنے آپ کو انہی ناموں سے اپنا تعارف کرواتا ہوا بھی نظر آتا ہے. ایک الوہیم خدا اور دوسرا یہوہ خدا. دوسرا کون سا جی؟ شاباش، تھوڑا سا ساتھ ساتھ آپ نے میرا ساتھ بھی دینا ہے. ایک الوہیم اور ایک یہوہ. اور جب ہم الوہیم کی بات کرتے ہیں، خدا نے پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ الوہیم خدا کے لیے استعمال ہوا ہے کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی کہ وہ خدا جو قدرت اور اختیار رکھتا. اور جب ہم یہوہ خدا کی بات کرتے ہیں، خروج کی کتاب کے 3 باب کی 14ویں آیت میں خدا نے اپنے بندے مقدس موسیٰ پر اپنے آپ کو جب جلتی جھاڑی میں سے خدا اپنے بندے سے مخاطب ہوا
اس وقت خدا نے اپنے آپ کو اس نام سے اپنے آپ کو ظاہر کیا، یعنی کہ جو زندگی کا خالق اور مالک خدا ہے۔ سو یہ نام آپ کو کتاب مقدس میں بار بار، اور یہ ہمیں ہمارے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں کہ جن ناموں کے ساتھ ایل کا اضافہ ہے یا کا اضافہ ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جن ناموں کے ساتھ یہ ہے، نام دراصل پہچان ہے کہ یہ زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، الوہیم خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، اور یہ یعنی کہ یہوہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں۔ جس طرح ہم بھی اپنے عقیدے میں، آپ کو پتا ہے، جب ہم اپنے مسیحی ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو سب سے پہلے الفاظ ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے الفاظ کیا ہوتے ہیں جی؟ میں ایمان رکھتا ہوں کس پر؟ خدا قادر مطلق، خدا قادر مطلق جو قدرت اور اختیار رکھتا ہے، اور خدا کے یہ دونوں نام، چاہے یہوہ ہے یا الوہیم ہے، جس کی قدرت کو اور اس کے اختیار کو اور اس کے اس اختیار کو جس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ اس کے نام کو ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور چونکہ یرمیہ کے ساتھ بھی یہی ہے، سو یرمیہ کا مطلب، یسایہ کا مطلب پتا کسی کو؟ یسایہ کا مطلب کیا ہے؟ یہوہ نجات دیتا ہے۔ یرمیہ کا مطلب یہوہ سرفراز کرتا ہے، قائم کرتا ہے یا پھینکتا ہے۔ سو ہم چونکہ یرمیہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یرمیہ کی کتاب چونکہ اسرائیل کی تاریخ کے ایک انتہائی اہم حصے میں، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جب ہم اسرائیل کی تاریخ کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کی تاریخ میں جب خدا نے اپنے بندے مقدس یرمیہ کو استعمال کیا، تو ایک بات کہ اسرائیل کی تاریخ میں اب ہے کیا؟ آپ کو پتا ہے، آپ نے سزا کی بات کی تھی، آپ نے کہ خدا نے جب یرمیہ کی معرفت اپنا پیغام خدا بھیجتا رہا، قبول نہیں کیا گیا، خدا نے پھر کیا کیا؟ سزا دی۔ یہ اس کتاب کی یہ خوبی ہے، جب ہم یرمیہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں، یرمیہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، کچھ کتابیں ایسی ہیں جیسے کہ یسایہ کی کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اسیری سے پہلے کی ہے، یعنی کہ جو جنوبی سلطنت ہے، یعنی کہ جو دو قبائل پر مشتمل تھی، اس میں اسیری میں جانے سے پہلے کی ہے۔ لیکن جو یرمیہ کی کتاب ہے، یہ اس کا کچھ حصہ اسیری سے پہلے کا ہے، کچھ اس کے دوران ہے، اور کچھ اس کی یہ اہم خوبی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت، اس کے مطالعے کے وقت، کہ جو یرمیہ کی کتاب ہے یہ غلامی میں جانے سے کچھ عرصہ پہلے کی، پھر اس کے دوران بھی، اور پھر اس کے بعد بھی، یہ تینوں۔ اور یرمیہ ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا نبی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اسرائیلیوں کو اسیر ہوتے دیکھا۔ یرمیہ ایک ایسا نبی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے وہ ساری تباہی کے مناظر دیکھے، اور پھر وہ ان باتوں کو لکھتا بھی ہے۔ لیکن اہم بات کیا ہے؟ خدا اپنے بندے مقدس یرمیہ کی معرفت، جہاں پر خدا اسے اپنا نبی ہونے کے لیے بلاتا ہے، اسے مقرر کرتا ہے تاکہ وہ اس کا پیغام لے کر اس کے لوگوں تک جائے۔ خدا سب سے پہلی بات، جب آپ اس کو شروع سے پڑھتے ہیں اور آپ نے اس کو سیکھا بھی ہے، کہ سب سے پہلے خدا نے اپنا عہد اسرائیلیوں کو یاد دلوایا ہے۔ اور اگر آپ اس کے دوسرے باب کی ابتدائی آیات کو پڑھیں گے تو وہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں تیری جوانی کی محبت کو یاد کرتا۔ لفظ پڑھیں جی آپ نے، یہ میں تیری، دوسرے باب کے کون سی آیت ہے؟ یہ پہلی آیت ہے۔ میں کیا کرتا ہوں تیری، اور تیری سے مراد یہاں پر وہ کسی عورت کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر خدا کا بندہ کسی عورت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ خدا اپنے بندے مقدس یرمیہ کی معرفت اپنی قوم سے مخاطب ہے کہ میں تیری جوانی کی محبت سے مراد یہ ہے کہ جب میں نے تجھے اپنے لیے چنا، اپنے لیے مقرر کیا کہ تم میرے لوگ ہو، تم میری قوم ہو، تو میں تو اس زمانے کو بھی یاد کرتا ہوں، اور میں نے اپنے اس عہد کو یاد رکھا ہے، لیکن تم نے بھلا دیا ہے۔ جب آپ مزید آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو خدا ان پر ان کا گناہ بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جب کوئی بھی نبی خدا جسے مقرر کرتا، اس کی سب سے اہم ذمہ داری، آپ کو پتا ہے نبی کی سب سے اہم ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ نبی کی سب سے اہم ذمہ داری، خدا کی جانب سے جو پیغام ملا ہے وہ کیا کرے؟ وہ لوگوں تک کیا کرے؟ لوگوں تک پہنچا دے، اور ہو بہو ویسے ہی پہنچائے۔
جیسا اسے خدا کی جانب سے ملے وہ ویسے ہی اس کو لوگوں تک پہنچا دے. یہ خدا کے بندے کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے. اور یرمیہ کو بھی خدا نے اسی لیے چنا تاکہ وہ اپنے لوگوں تک اس بات کو, اس پیغام کو, اور خدا کا کلام ہمیشہ بر وقت, ابھی یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ خدا بر وقت کلام کرتا ہے. کون, کس نے بات کی تھی؟ یہ خدا بر وقت کلام کرتا ہے. بر وقت اس لیے کہ جس طرح کا ماحول یا جس طرح کے حالات اور معاملات ہوتے ہیں خدا اسی طور سے اپنا پیغام اپنے لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور یرمیہ کی معرفت خدا نے ایک گناہ کے خلاف سب سے زیادہ اپنے لوگوں کو خبردار کیا. اور پتہ ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ شاباش, کون سا گناہ ہے جی؟ بت پرستی. اور آپ یہ سیکھ کر یا سن کر حیران بھی رہ جائیں گے کہ کتاب مقدس میں اور بالخصوص عہد عتیق میں سب سے زیادہ جس گناہ کا ذکر ہے وہ کون سا ہے؟ وہ بت پرستی ہے. سب سے زیادہ ذکر بھی اس کا ہے اور سب سے سخت سزا بھی خدا نے اسی کے حوالے سے, سب سے زیادہ لوگوں کو سزائیں بھی اسی وجہ سے ملی. ٹاپ آف دی لسٹ آپ کو بت پرستی کا گناہ نظر آتا ہے. اور پتہ دوسرے نمبر پر کون سا ہے؟ پہلے نمبر پر تو بت پرستی ہے, دوسرے نمبر پر کون سا ہے؟ دوسرے نمبر پر حرام کاری, بدکاری. دوسرے نمبر, پہلے نمبر پر بت پرستی. اور خدا نے جہاں پر اگر آپ صرف مقدس یرمیہ نبی کے صحیفے میں سے ہی سیکھیں گے بہت سے اور گناہ بھی آپ کو ملیں گے, لیکن خدا خاص طور پر ایک گناہ سے بڑی نفرت کرتا ہے. حالانکہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ خدا نے اپنے جب احکامات انہی لوگوں کو دیے تھے, اپنی شریعت جب لوگوں کو دی تھی تو خدا نے پہلے 2 حکم خاص طور پر, پہلا حکم کیا تھا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو, اور تو اپنے لیے, دوسرا حکم کیا ہے, تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت, کوئی بھی مورت یا کوئی بھی صورت. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ لوگ بجائے اس کے کہ اسرائیلیوں کے اوپر اسرائیلی اپنا رنگ چڑھاتے دوسری اقوام کے اوپر, ہوا کیا تھا کہ دوسری اقوام کا رنگ ان کے اوپر چڑھ گیا تھا. دوسری اقوام کا رنگ کیا ہوا جی؟ یہی وجہ ہے کہ بت پرستی میں اور اس زمانے میں جو ان کے دیوی دیوتا تھے یہ بھی دوسری قوموں کی الگ ہے. خدا نے جب آپ استثناء کی کتاب پڑھتے ہیں, اس سے پہلے جب آپ گنتی کی کتاب پڑھتے ہیں یا آپ خروج کی کتاب پڑھتے ہیں یا آپ احبار کی کتاب پڑھتے ہیں, خدا نے بڑی دفعہ ان گنت بار خدا نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ احتیاط کر کے تم میرے حکموں پر عمل کرنا. اور خاص طور پر پہلے جو 2 ہیں, پہلے میں خدا نے کہا کہ آپ نے پوچھنا کس کو ہے, کوئی غیر نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرے حکم میں خدا نے طریقہ کار بتا دیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اور جب آپ انہی احکامات کی جانب جاتے ہیں وہاں پر ایک لفظ بڑا, چونکہ ہم بت پرستی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ذرا نکالیں جی خروج کی کتاب کا 20واں باب اور دوسرے حکم کو پڑھنا شروع کریں 4تھی آیت سے. 4تھی آیت سے ذرا پڑھنا شروع کریں گی اس کو. 4تھی آیت, شاباش. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. خدا نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اپنے لیے کوئی تراشی ہو. اور تو سے مراد یہاں پر کون ہے؟ لفظ یہاں پر تو درج ہے. تو سے مراد کون ہے؟ تو سے مراد اس وقت اسرائیلی ہیں. خدا اسرائیلیوں سے کلام کر رہا ہے. اور جو تو کا لفظ ہے مجھے یاد ہے میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ یہ شخصی طور پر بھی آپ سے کلام کرتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی. جو یو کا لفظ ہے اس کا انگلش ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یو. اور یو ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی. جب خدا نے یہ بات کی اور سارے احکامات میں خدا نے یہ تو کا لفظ استعمال کیا, اس کا مطلب خدا شخصی طور پر بھی چاہتا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے, خدا خاندانی طور پر بھی چاہتا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے, اور خدا جماعتی طور پر بھی چاہتا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے, اور خدا قومی سطح پر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے. یہاں پر بحثیت قوم, خدا نے ان سے کہا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت, سب سے پہلا کام کیا نہیں کرنا, تو نے تراشی ہوئی مورت نہیں بنانی. تراشی ہوئی مورت, اور آگے کیا نہیں کرنا؟ صورت. 2 لفظ ہیں یہاں پر, ایک مورت ہے اور ایک کیا ہے؟ ایک مورت ہے اور ایک صورت. جب آپ مورت کی بات کرتے ہیں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے آئیڈل,
صورت کی بات کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو اس کے لیے عبرانی لفظ ہے، اس کا ترجمہ آئیڈل، اور اس کا مطلب امیج۔ اب جو آئیڈل لفظ ہے یہ آئیڈولائز سے ہے، آئیڈولائز سمجھتے ہیں، آئیڈولائز IDOL، آئیڈولائز کسی چیز کے بارے میں سوچنا، تخیل میں لے کر آنا، سوچ میں لے کر آنا۔ اور دوسرا لفظ ہے امیج، یہ امیجنیشن سے ہے۔ امیجنیشن سمجھتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ مترادف ہی ہیں دونوں، خیال کے اندر، یعنی کہ جو تیرے خیال کے اندر کوئی چیز آئے، اگر تو سوچتا ہے کسی کے بارے میں، خدا نے دراصل اس حکم میں یہ کہہ دیا کہ اگر تو سوچتا ہے کسی چیز کے بارے میں جو تیرے خیال میں آ سکتی ہے، یا تو یہ سمجھے کہ آسمان کے اوپر چونکہ فرشتے ہیں، یا خدا ہے، یا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یا فضا کے اندر جو پرندے ہیں، یا جو زمین کے اوپر جاندار ہیں، بڑے بڑے طاقتور جاندار ہیں، یا زمین کے نیچے پانی میں، خدا نے یہاں پر یہ منع کر دیا کہ نہ تو اوپر آسمان پر، نہ نیچے زمین پر، اور نہ زمین کے نیچے پانی میں کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی کوئی بھی صورت یا کوئی بھی مورت آپ نے بنانی نہیں بنانی، ایک ہی بات۔ اور آپ کو پتا جب ہم حکم کی بات کرتے ہیں تو حکم سے مراد یہ ہے کہ اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے جی؟ اس میں گنجائش ہے۔ حکم سے مراد ہے اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ خدا کے لوگوں نے، ہیں وہ اسرائیلی، یہ بات بڑی قابل غور ہے، یرمیہ کے زمانے تک جانے تک ہوا کیا تھا، وہ اسرائیلی ہیں، اسرائیل کے نام سے کہلاتے ہیں، ناموں کے ساتھ یا بھی لگا ہوا ہے، ناموں کے ساتھ ایل بھی جڑا ہوا ہے، لیکن وہ غیر اقوام کی پیروی میں جا کر، مندروں میں جا کر تراشی ہوئی صورتوں اور مورتوں کے پیچھے وہ ان کو سجدہ کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے۔ اور یہ وہ بات تھی جس کو خدا بار بار، جب آپ ان انبیائی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ساری کی ساری انبیائی کتب میں خدا بار بار اپنے لوگوں سے ایک تقاضا کرتا کہ میں تمہارا خدا ہوں جو تمہارے آباء و اجداد کو لے کر یہاں پر آیا، اور میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ لیکن قوم سمجھنے کی بجائے، سوچنے کے بجائے، وہ صرف اسی طرف اپنی ہٹ دھرمی پر۔ اور ایک لفظ آپ کو اسی کتاب میں بھی لکھا ہوا ملتا ہے، اسرائیلیوں کے بارے میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے گردن کش۔ پڑھا جی آپ نے؟ اسرائیلیوں کے بارے میں کیا لفظ استعمال ہوا جی؟ گردن کش۔ گردن کش سے مراد کیا ہے؟ گردن کش، گردن یہ ہے گردن کش، پنجابی جنہوں نے جی تون سے سریا ہوں جی، تون پھیر دی ہوئی نہیں، گھمانڈ غرور، جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے، خدا کے پاک کلام کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا بار بار انہیں سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں، اس طرح، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہیں۔ اور جب وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہیں، یرمیہ کی معرفت بھی خدا یہی کہتا رہا۔ اور خدا، ایک اور بڑی اہم بات ہے یرمیہ کے زمانے میں، کہ جب ہم مقدس یرمیہ کی بات کرتے ہیں، ایک تو وہ بت پرستی کرتے ہیں، دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں کچھ جھوٹے نبی بھی تھے۔ ابھی آپ میں سے بھی کسی نے یہ بات کی ہے کہ اسے مخالفت کا بڑا سامنا کرنا پڑا۔ بات کی ہے جی کسی نے، اسے کیا ہوا جی؟ دیکھیں، ایک طرف یرمیہ ہے اور دوسری جانب جھوٹے نبی بھی ہیں، جھوٹے نبی بھی ہیں۔ اب یرمیہ چونکہ خدا سے، ابھی ہم نے سیکھا، یرمیہ وہ کلام کرتا ہے، خدا نے کہا کہ اگر تم اپنے گناہ میں پڑے رہو گے، نہیں ہٹو گے، توبہ نہیں کرو گے، تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ خدا کا پیغام ہے یرمیہ کی معرفت۔ یہ جھوٹے نبی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ لو ہیں اسرائیلی، ہم تو اسرائیلی لوگ ہیں، ہم تو خدا کی چنیدہ قوم ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کسی غیر قوم کو ہمیں سزا دینے کے لیے استعمال کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا جس نے خود حکم دیا کہ خوبصورت ہیکل اس کے نام سے بنائی جائے، اس کی حضوری یہاں پر ہے، عہد کا صندوق یہاں پر ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ تباہ ہو جائے گی؟ یرمیہ کہتا کہ اگر توبہ کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا، اگر توبہ نہیں کرو گے، اور یہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، جو کچھ مرضی کرتے رہیں، چونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کی چنیدہ قوم ہیں، خدا کے نام سے کہلاتے ہیں، ہمارے ناموں کے ساتھ یا آتا ہے، ہمارے ناموں کے ساتھ ایل آتا ہے، تباہی بربادی ہم پر آ ہی نہیں سکتی۔ سلامتی 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 سلامتی۔
کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اب یرمیہ کو اسی معاملے میں پھر مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا, اور اسی مخالفت میں اسے بڑی اذیتیں دی گئیں, اسے قید خانے میں ڈالا گیا, قتل کی دھمکیاں دی گئیں, اسے کاٹھ میں بھی ٹھونک دیا. کاٹھ میں ٹھونکنا سمجھتے ہیں جی؟ کاٹھ میں جب آپ 20 باب پڑھیں گے نا آپ کے سامنے یہ بات آئے گی. اس کو کاٹھ میں ٹھونک دیا گیا. کاٹھ ایک شکنجا ہوتا ہے لکڑی کا بنا ہوا, مجھے بالکل انسان کو ایسے زمین کے اوپر لٹا کر ہاتھ یہاں پر کس دیے جاتے ہیں, ایسے ہاتھ رہتے ہیں, گردن یہاں پر کس دی جاتی ہے, پاؤں نیچے کس دیے جاتے ہیں, انسان ہل بھی نہیں پاتا. اب ذرا اندازہ کریں وہ یہ سزا اسے کس لیے ہے؟ اس لیے اسے سزا دی جا رہی ہے کہ یہ وہ کلام دیتا ہے جو خدا کی جانب سے ہے, اور اس وقت کے زمانے میں بھی اسے قبول نہیں کیا گیا. اور اگر دیکھا جائے نا تو جو حقیقی معنوں میں سچا کلام ہے وہ آج بھی کلیسیا کو برداشت نہیں ہوتا. خدا کہتا ہے میں سزا دوں گا, لوگ کہتے ہیں یہ سزا کی بات نہ کی جائے, دوزخ کی بات نہ کی جائے, اس کے علاوہ بات کریں کوئی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ خدا سزا دیتا ہے. اگر اسرائیلیوں کو سزا ملی تو کیا ہمیں نہیں ملے گی جی؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیا ایسا ہے جی؟ اگر ہم بھی ہٹ درم بنے رہیں گے تو سزا ملے گی کہ نہیں جی؟ ملے گی. بولیں ذرا. دیکھیں یہ اسرائیلیوں کو خدا نے چنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خدا نے سرفراز کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے خدا کو ترک کیا, خدا نے ان کو ترک کر دیا. اور انجیل مقدس میں بھی ہے, جب آپ پڑھتے ہیں تو سزا کی بات وہاں پر بھی ہے, عدالت کی بات وہاں پر بھی ہے. ہم عدالت کی بات سننے نہیں چاہتے, ہم سزا کی بات سننے نہیں چاہتے. اور آج کی جو انجیل ہے, جو آج کی انجیل سنائی جا رہی ہے, وہ بھی یہی ہے کہ داعیہ کی دیتے جائیں, بس باقی سارا کام ٹھیک ہے, جو کچھ مرضی کرتے چلے جائیں. صرف اسی معاملے خوشحالی کی انجیل آج سنائی جا رہی ہے. لیکن اس میں یاد رکھیں کوئی شک نہیں ہے کہ بھلے خوشخبری تو ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم ہٹ دھرم ہم یہ سمجھیں کہ ہم بھی خدا کے چنیدہ لوگ ہیں, ہم بھی شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہیں, اور ہمیں سزا نہیں ملے گی, اگر آپ اسی چکر میں ہیں تو پھر یاد رکھیں آپ اسرائیل کے جو اس وقت اسرائیل کے لوگ تھے, آپ بھی ان کی طرح غلط فہمی میں ہیں. خدا سزا دیتا ہے. یرمیہ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ یہ وہی پیغام دیتا تھا جو خدا کی جانب سے ملتا ہے. اور جہاں تک ہوا, جب آپ 36واں باب پڑھتے ہیں اسی کتاب کا, آپ نے پڑھا بھی ہوگا, سیکھا بھی ہوگا اس کے بارے میں. یہویاکیم بادشاہ ہے اس وقت, اس نے کیا کیا کہ جب اس کے سامنے یہ پیغام گیا, یہ بھی کہ یہ تو ہو نہیں سکتا, تمہار اس کے سامنے جب پڑھا جاتا ہے, اس نے کیا کیا, وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے. جب آپ 36 باب کے 20ویں آیت سے پڑھتے ہیں آپ کے سامنے یہ واقعہ آ جائے گا. اس نے وہ تمہار لیا, منشی کے قلم تراش سے اس کو کاٹا اور کہاں پر پھینک دیا؟ آگ میں پھینک دیا, تمہار جلا دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے اوپر خدا نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کو سزا دوں گا. بادشاہ کو یقین ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا ہمیں سزا دے گا. یہ جھوٹا کلام ہے, اس نے پھاڑا, اس میں پھینک دیا. خدا نے اپنے بندے سے کہا کہ تو دوبارہ ایک تمہار لکھ دے. کیا کر جی؟ دوبارہ ایک تمہار لکھ. یرمیہ نے دوبارہ تمہار لکھا اور اس کے اوپر ایک بات کا اضافہ کر دیا. خدا نے کہا کہ یہاں پر لکھ دے, یہویاکیم سے کہہ دے کہ تیرا جو انجام ہوگا, جب آپ کو اس بات کو پڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. خدا نے سزا دی. یہ بات کئی بار یاد رکھیں, لوگ انکار کر جاتے ہیں ایسی باتوں کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاک کلام شاید یہ نبوت تو پوری ہونے والی نہیں ہے. حزقیل کے زمانے میں جب آپ بات کرتے ہیں وہاں پر بھی ایسی بات تھی کہ یہ نہ جانے یہ نبوت کب پوری ہوگی. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر آج رد کرتے ہیں, اس وقت یہویاکیم بادشاہ نے رد کر دیا, کلام اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے, کیونکہ پاک کلام کا یہ فیصلہ ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. پاک کلام کبھی ٹلتا نہیں, کلام نہیں ٹلتا. اور یہویاکیم کا انجام بھی آپ جب اس کو پڑھیں گے آپ کے سامنے آ جائے گا. خدا نے کہا کہ میں تیری نسل کو برباد کر دوں گا, اور ایسا ہوا کہ تیری نسل میں اب کوئی نہیں بچے گا جو داؤد کے بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کے لائق بن سکے. اور خدا نے ایسا کیا. خدا سزا بھی دیتا ہے. خدا کبھی اخیب جو بادشاہ تھا اس کی کبھی تاریخ کو پڑھیں,
جو یروبعام تھا جس نے اسرائیل میں اس کو بت پرستی کو عروج دیا، کبھی اس کی تاریخ پڑھیں، ان کی نسلوں کو خدا نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ خدا سزا بھی دیتا ہے، اور یرمیہ کی معرفت بھی خدا یہی پیغام دیتا رہا، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آیا کہ خدا بار بار یہ کہتا رہا۔ جب آپ اسی کتاب میں پڑھتے ہیں 8ویں باب میں، تو خدا نے وہاں پر بڑا خوبصورت کلام ہے کہ جب آپ 8واں باب پڑھیں گے نا، اس کی 4تھی آیت کو، وہاں پر لکھا ہے کہ کیا کوئی گر کر نہیں اٹھتا۔ خدا اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ کیا کوئی گر کر، اگر آپ گر بھی گئے ہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اٹھ کھڑے ہوں۔ اٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اور وہاں پر لکھا ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے اس آیت کو، وہاں پر لکھا ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے غلط کیا، کوئی سوچتے نہیں ہے۔ ذرا نکالیں جی اس حوالے کو، یرمیہ کی کتاب کا 8واں باب، ذرا 4تھی آیت سے پڑھنا شروع کریں جی، 4تھی آیت سے، شاباش۔ اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے جی، شاباش۔ گر کر پھر نہیں اٹھتے، کیا لوگ گر کر نہیں اٹھتے؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ آگے کیا ہے؟ پھر یروشلم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشت، یروشلم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی یاد رکھیں، اس زمانے میں وہ اڑ گئے، تباہی بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ اگر آج بھی کلیسیا اڑی رہے گی، آج بھی لوگ اڑے رہیں گے، تو انجام اسرائیلیوں کا کیا ہوا؟ ذرا اس انجام کے بارے میں بھی تھوڑا سیکھ لیں۔ ذرا آگے بڑھیں گے جی، اور نوح کی کتاب پر آ جائیں جی، کیونکہ یہ بھی اسی کی لکھی جانے والی کتاب ہے۔ نوح کی کتاب کا 1 باب، اس کی 1 آیت دیکھیں۔ جب لوگ اڑ گئے اپنی برگشتگی پر کہ نہیں، ہم نے قبول نہیں کرنا، ہمیں یہ باتیں قبول نہیں ہیں، ہمیں یہ باتیں ناگوار گزرتی ہیں، یرمیہ کو سزا دی گئی، قید میں ڈال دیا گیا، کاٹ میں ٹھونک دیا گیا، اسے ایک کیچ سے بھرے ہوئے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اسے تو سزا بیچارہ وہ برداشت کر رہا ہے کیونکہ خدا کا بندہ ہے، لیکن جب خدا نے ان کی جب باری آئی ہے، تو اب پھر ہوا کیا ہے؟ یہ جب اس نے کہا کیا تھا، یہ جو یقیم بادشاہ ہے نا، یہ بھروسہ کر رہا تھا مصر کے اوپر کہ مصر جب کبھی اگر اس طرح کے حالات ہوں گے بھی تو مصر میرا ساتھ دے گا۔ خدا نے کہا کہ مصر کا ساتھ دینے کے بجائے جو میں کہتا ہوں اس طرف آ، اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اپنی سیاسی چال تھی، لیکن پھر وقت آنے پر کیسے خدا نے پھر استعمال کیا نبوکدنضر بادشاہ کو، وہ جو بابلی ہے۔ اور اس بات کو بھی جب آپ اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نا، 3 آپ کو وہاں پر جو سلطنتیں ہیں نا، ایک اسوری ہے، اور ایک شاباش بابلی ہے، ایک اور ہے، وہ بھی بتا دے ذرا، مصر ہے۔ یہ تینوں طاقتیں اس وقت سپر پاور بننے کے چکر میں تھیں۔ کیا تھا جی؟ سپر پاور بننے کے چکر میں تھی۔ مصر بھی رہ گیا، اور پھر جو اسوری پہلے تھے جنہوں نے 722 قبل از مسیح میں اسرائیل کی جو شمالی سلطنت تھی اس کو تباہ و برباد کیا، یہ بھی رہ گئے۔ اور بابلیوں کی معرفت خدا نے ان کو بھی شکست دی، اور پھر بابلیوں کو استعمال کیا، بابلیوں کو۔ اور جو نبوکدنضر بادشاہ وہ بابلی بادشاہ ہے، اس کو خدا نے استعمال کیا جنوبی سلطنت، یعنی جو یروشلم کے گرد نواح کے لوگ ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے خدا نے نبوکدنضر بادشاہ جو بابلی ہے اسے خدا نے استعمال کیا۔ اور پھر جب اس نے آ کر دمدمے باندھے، اس زمانے میں فصیل دار شہر ہوتے تھے، شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی۔ جس طرح جب آپ گجرانوالہ جاتے ہیں نا، تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج بھی کچھ جگہوں کے ایسے نام ہیں، سیالکوٹی دروازہ ہے، اس کے علاوہ کون سا جی، شیراوالا باغ کا وہ دروازہ ہے، لاہوری گیٹ بھی ہے، گرجاکی دروازہ ہے، کچھ اور بھی ہیں، شاید بھائی عاشق وہاں پر جاتے رہے ہیں کافی دیر، کوئی اور دروازے کا نام بھی ان کو پتا ہوگا۔ یہ اس وقت دروازے تھے، اندر سارا شہر ہوتا تھا، اور جب یہ دروازے بند، اندر شہر پیک۔ یروشلم بھی ایک ایسا شہر تھا جو فصیل دار تھا، چاروں طرف اس کے بڑی مضبوط فصیل دیوار بنی ہوئی تھی۔ اور بابلیوں نے کیا کیا؟ بابلیوں نے چاروں طرف آ کر اپنے خیمے لگا لیے، فوج یہاں پر آ گئی ہے۔ اب جب فوج آ گئی ہے نا، تو ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو مجبور کر دیتے تھے کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں۔ اب اسرائیلی اس بات پر ہٹ دھرم ہے، بادشاہ بھی، کہ خدا ہمیں بچا لے گا، خدا ہمیں بچا لے گا، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جب وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں، اب نہ کوئی چیز اندر جا رہی ہے، نہ کوئی چیز باہر آ رہی ہے۔
آپ دیکھیں جب گھر میں محصور ہو جائیں گے, گھر کے اندر جو راشن ہوگا وہ کتنی دیر آپ استعمال کریں گے؟ 1 دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن, 10 دن, 1 مہینہ, 2 مہینے, 5 مہینے, 6 مہینے, کتنی دیر چلے گا؟ اور یہ تقریباً 1.5 سال تک محاصرہ چلتا رہا. اور اس دوران جو واقعات رونما ہوئے, اس دوران جو اسرائیلیوں کا حال ہو گیا, اس کا احوال آپ کو نوح کی کتاب بیان کرتی کہ پھر وہاں پر ہوا کیا تھا. ذرا نوح کی کتاب کی جانب آئیں جی. ہاں جی, نوح کی کتاب میں پہلے باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ شاباش. جو خلقت سے معمور تھی, وہ بستی سے مراد اسرائیل کی سلطنت ہے. یہاں پر مراد یروشلم کے لوگ ہیں. وہ بستی جو خلقت سے کیا تھی؟ معمور تھی. کیا ہوا اس کو؟ کیسی خالی پڑی؟ خالی اس لیے پڑی ہے کہ بابلی اسے اسیر بنا کر, قیدی, جنگی قیدی بنا کر وہ لے گئے اپنے ساتھ. خالی پڑی ہے وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی. جی آگے کیا ہے؟ خاتون اقوام بیوہ سی ہو گئی. خاتون اقوام سے مراد اسرائیلی قوم جب ان کا عروج تھا, باقی قومیں ان کے مطیع تھیں, یہ سب کے اوپر ان کی ملکہ کے طور پر کافی عرصہ انہوں نے گزارا. لیکن اب وہ ملکہ کیا بن چکی ہے؟ وہ ملکہ ممالک باج گزار. باج گزار سے مراد یہ ہے جو کسی کے زیر سایہ آ جاتی ہے, یا کسی کو ٹیکس دینے پر, جزیہ دینے پر مجبور ہو جاتی. اس طرح کے حالات ہو گئے. اور جب بابلیوں نے یہ بات یاد رکھیں, وہ سارا کیا نا, ذرا جب آپ دوسرے باب پر جاتے ہیں نا, ذرا دوسرے باب پر جائیں, اور وہاں پر لکھا ہے ان کا حالات کے بارے میں کہ جب انہوں نے محاصرہ کیا, اور جب حالات اندر راشن ختم ہوتا جا رہا ہے, کھانے پینے کی اشیاء ختم ہوتی جا رہی ہیں, تو دوسرے باب کی 20ویں آیت میں ذرا لکھیں کہ نوبت کہاں تک آ گئی تھی. دوسرے باب کی 20ویں آیت پڑھیں ذرا جی. اے خداوند نظر کر دیکھیں ذرا, اور آپ ذرا اپنے سامنے اس منظر کو لے کر آئیں کہ کیا منظر ہوگا جب یہ واقعہ رونما ہوا ہوگا. اے خداوند تو نظر کر. خدا کا بندہ مقدس یرمیہ یہ بیان کرتا, اے خداوند تو کیا کر, تو نظر کر. کس بات پر جی؟ دیکھ تو نے کس کے ساتھ یہ کیا. کیا ہے خدا نے جی؟ بیٹا آگے. کیا عورتیں اپنے پھل یعنی کہ اپنے لاڈلے بچوں کو کھائیں؟ یہاں تک لوگ مجبور ہو گئے تھے کہ عورتوں نے اپنے پیٹ کے پھل کاٹ کر کھائے. اس قدر بھیانک وہ منظر ہیں. اور جب رکھنا ہوا تھا اس دیوار کے اندر, جب بابلی اندر گئے ہیں, اور جو مناظر انہوں نے وہاں پر بنائے, اگر آپ اسی کتاب کو پڑھیں گے, نہ کسی جوان کو بخشا ہے, نہ کسی کماری کو بخشا ہے, نہ کسی بوڑھے کو بخشا ہے, نہ کسی عورت کو, نہ کسی مرد کو, نہ کسی بچے کو. اس حد تک تباہی کے مناظر ہیں. اور اس لیے جو خدا کا بندہ مقدس یرمیہ ہے, اسے ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے کیونکہ وہ روتا ہے اپنے لوگوں کی اس حالت کے اوپر, اور اسے رونے والا نبی بھی کہا جاتا ہے. رونے والا نبی, گریہ ازاری کرنے والا نبی, ماتم کرنے والا نبی اسے کہا جاتا ہے. اور وہ ماتم کرتا ہے اپنے قوم کے مقتولوں کے اوپر. جب آپ اس کے صحیفے میں جائیں گے 9ویں باب کی پہلی آیت میں, تو وہاں پر لکھا ہے کہ کاش میرا سر, آپ نے وہ آیت پڑھی ہے, کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ, اور میں دن رات اپنی قوم کے مقتولوں پر شب روز ماتم کرتا. یہ وہ مناظر ہیں جو آپ کے سامنے بھی ہیں. جب آپ اسی دوسرے باب کو آپ آگے پڑھتے چلے جائیں گے, آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل بھی آتی چلے جائے گی کہ کیسے کیسے حالات سے لوگوں کو دوچار ہونا پڑا. بستی اجڑ گئی ہے, کوئی باقی نہیں ہے, پھاٹک جل گئے ہیں, دیواریں گرا دی گئی ہیں, اور ہیکل کو بھی جو خدا کی حضوری کی علامت تھی, اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی کہ وہ ہیکل بھی تباہ و برباد کر دیے بابلیوں نے. اور وہاں پر جو سونے اور چاندی کے برتن ہیں, اسے اٹھا کر وہ اپنے ملک کو لے کر چلے گئے. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ لوگ ہٹ دھرم ہیں. ایسا اس لیے ہوا کہ لوگ گردن کش بنے ہوئے ہیں. آج کے مسیحی کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ آج میں اور آپ اس میں سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ یرمیہ اگر آج کے زمانے کو دیکھتا ہوگا, اس کا پیغام آج میرے اور آپ کے لیے کیا؟ اگر یاد رکھیں ہم بھی ہٹ دھرم ہیں, تو یرمیہ کی معرفت خدا آج ہم سے بھی کلام کرتا ہے.
अगर हमारा भी वही हाल है, और यकीनन खुदा का बंदा अगर उस वक्त उसने अपने ईमान की आंखों से देखा कि किस तरह के मुनाजर आएंगे, और आज जब आप भी अपने मुस्तकबिल की जानब नजर दौड़ाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई नोहा की किताब मेरे और आपके लिए भी लिख दी जाए। और नोहा का मतलब पता क्या होता है? मातम भरा गीत, एक ऐसा गीत जिसमें गम का, दुख का इजहार होता, इसे रोने वाला नबी कहा जाता है। और इसको ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि यिर्मयाह एक ऐसा नबी है जिसे खुदावंद यीशु मसीह का मसील कहा जाता है बेशुमार बातों में। और आप जब पढ़ते हैं नया अहदनामा मत्ती के इंजील का, जब आप 16वां बाब पढ़ते हैं, तो मत्ती के इंजील के 16वें बाब में आपको जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये सवाल किया था कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं, तो वहीं जवाबों में से एक जवाब ये भी था कि कई आपको यिर्मयाह भी कहते हैं। क्यों यिर्मयाह कहते हैं? इसलिए कि जिस तरह यिर्मयाह मातम करना था अपने लोगों की हालत के ऊपर, जिस तरह यिर्मयाह को रद्द कर दिया उसके अपने लोगों ने। देखिए खुदावंद यीशु मसीह भी रोया था, आपको पता है यीशु मसीह भी रोया है। पढ़ा कभी आपने ये वाकया? जरा निकालें एक हवाला। और लूका की इंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 41वीं आयत। लूका 19:41। और अगर कोई तुमसे पूछे, लूका की इंजील का 19वां बाब और उसकी 41वीं आयत। शाबाश। जब नजदीक आकर उस शहर को देखा, यरूशलेम शहर की बात है, उसी शहर जिसके बारे में मुकद्दस यिर्मयाह नोहा का नाम है, उसी शहर में जब ईस्टर के मौके पर उससे एक हफ्ता पहले खजूरों के इतवार खुदावंद यीशु मसीह शाहाना दाखिले की सूरत में जब अंदर दाखिल हुए हैं, करीब आए हैं शहर के, तो वहां का ये मंजर है जो अभी आपके सामने पढ़ा जा रहा है। जी क्या लिखा है इसमें? जब नजदीक आया जी, शहर को देखा, तो उस पर क्या हुआ? उस पर क्या हुआ? कौन रो रहा है? क्यों रो रहा है? आगे वजह भी लिखी है, पढ़ दे। शाबाश। काश के तू अपने इसी दिनों में सलामती की, काश के तू अपने इन्हीं दिनों में सलामती की बातों को जानता। जी आगे। मगर अब वो तेरी आंखों से छुप, अब वो तेरी आंखों से छिप गए हैं। जी क्योंकि वो दिन तुझ पर आते हैं कि तेरे दुश्मन तेरे गिरदों मोर्चा बांध जी तुझे घेर लेंगे, हर तरह से तंग करेंगे। आगे फिर आगे शाबाश पढ़ दें। और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर से पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। पत्थर पर पत्थर, ये पेशनगोई खुदा यीशु मसीह ने की और 70 ईस्वी में ये भी हूबहू पूरी हो गई। आज जरा अपनी कलीसियाई हालत को देख लें, आज जरा अपने कलीसियाई हालात को देख लें, आज जरा अपने मुआशरती हालात को देख लें, आज जरा अपने खानदानी हालात को भी देख लें, और आज जरा आप अपने शख्सी हालात भी देख लें। क्या हमारा खुदा अगर मुकद्दस यिर्मयाह देख रहा होगा तो क्या वो हमें देखकर खुश होता होगा? अगर हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी इस हालत को देखता होगा तो क्या हम उसके लिए खुशी का सबब हैं या गम का सबब हैं, या आज हम भी उसे रोने पर मजबूर कर रहे हैं? यह आज का चैलेंज है आज की कलीसिया के लिए, और यिर्मयाह की किताब एक ये चैलेंज हमारे सामने रख रही है। खुदा यीशु मसीह की ये बात हमारे सामने ये चैलेंज रख रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका खुदावंद आपको देखकर रोए नहीं बल्कि खुशी मनाए, तो उसके लिए एक बात ज़रूर, और वो बात क्या है? ज़रा इसकी जानब आते हैं। पहले ज़रा नोहा की किताब का आखिरी बाब निकाल लीजिए। नोहा की किताब का आखिरी बाब 5वां बाब है, और उसकी आप आखिरी आयत पढ़ दीजिए। क्या तूने हमको बिल्कुल रद्द कर दिया? जरा अपने खुदा से ये सवाल करें, अपनी हालत को लेकर। क्या खुदावंद एक सवाल के साथ, यिर्मयाह नबी का यह सहीफा, क्योंकि नोहा की किताब भी उसने लिखी है, एक सवाल के साथ इसका एंड, इसका आखिर हो रहा है कि खुदावंद क्या तूने हमें तर्क कर दिया है? और अगर हालत को आज की देखा जाए कलीसिया की तो लगता यही है कि खुदा ने छोड़ दिया। लगता यही है कि खुदा ने, क्या खुदाम तूने हमें तर्क कर दिया? आगे जी। क्या तू हमसे सख्त नाराज है? क्या तू हमसे सख्त? कभी अपने खुदा से पूछें,
کبھی اپنے حالات کو لے کر، اپنے ذاتی حالات کو لے کر، اپنے خاندانی حالات کو لے کر، اپنے کلیسیائی حالات کو لے کر، اپنے معاشرتی حالات کو لے کر کبھی اپنے خدا کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ ہاں خدا مجھے بتا کہ کیا تو ہم سے ناراض تو نہیں ہے جیسے ہمارے آباء و اجداد سے ناراض رہا۔ اور پھر اس سے جو سیکنڈ لاسٹ ورس ہے بیٹا ذرا اس کو بھی پڑھ دے۔ اے خداوند ہم کو اپنی طرف پھیر، اے خداوند تو ہمیں اپنی طرف کیا کر، آج یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اے خداوند تو ہمیں اپنی طرف پھیر، کیونکہ آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں، اپنا پار یہ واتے سٹ آپ ہی ہو، وہ خود آپ کو کرے گا۔ جی بیٹا پڑھیں ذرا۔ اے خداوند ہم کو اپنی طرف پھیرا، اپنی طرف پھرا تو ہم پھریں گے، تو ہمیں اپنی طرف پھرا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پھر تیری جانب پھریں گے۔ اور جب یاد رکھیں آپ پھریں گے، آپ پھر جائیں گے واقعی۔ اور تیسرے باب کی نوح کی کتاب کے جب آپ تیسرے باب کی 40ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں، جانچیں اور خداوند کی طرف، جب آپ خداوند کی طرف پھریں گے تو یہ بات یاد رکھیں، پھر آپ اپنے خدا کے لیے غم کا نہیں، آپ اپنے خدا یسوع مسیح کے لیے آنسوؤں کا نہیں، کیونکہ جب زمین پر بیٹھ کر آپ توبہ کریں گے اپنے گناہگار ہونے کا، ہاں خدا سے پہلے میں بھی ایک گردن کش تھا، اس سے پہلے میں بھی ایک بت پرست تھا، اور اس سے پہلے میری زندگی میں نہ جانے کتنے بت موجود تھے، لیکن میں تیری حضوری میں جھکتا اور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا، اور تیرے اکلوتے بیٹے کو جس کے متعلق تیرا بندہ یوحنا لکھتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ میں اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ جب زمین پر بیٹھ کر آپ توبہ کریں گے تو آسمان کے اوپر آپ کا خداوند یسوع مسیح اور لاکھوں فرشتے کیا کریں گے؟ خوشی منائیں گے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ خدا ہماری وجہ سے بھی خوش ہو، خوشی منائے، اور اس خوشی کی بدولت ہم کیا ہوں گے؟ ہم زمین پر اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے، کیونکہ یوحنا لکھتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا، خدا کے فرزند بنے، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے، اور اس کے لیے خوشی کا اور مسرت کا سبب بن جائیں، کیونکہ جب آپ اسے خوش کریں گے تو وہ بھی آپ کو کیا کرے گا؟ رب راضی تے۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے۔